کی بیعت کی توفیق ملی۔ Now there is another speech which is in Urdu. Love of Prophet Messiah alayhi salatu wassalam with his holy master Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And speaker is Mukarram Muhtaram Mubarak Ahmad Bhatt Sahib. ابھی اردو میں ایک تقریر ہوگی، عنوان ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت طیبہ کے چند واقعات، اور تقریر کریں گے مکرم محترم مبارک احمد بھٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ جناب صاحب صدر اور سامعین محترم، آج خاکسار کو جس موضوع پر چند معروضات عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے وہ ہے حضرت مسیح موعود کا اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ آپ اپنی عقیدت کے پھول کچھ اس طرح نچھاور کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بعد از خدا بعشق محمد محمرم، بعد از خدا بعشق محمد محمرم، گر کفر این بود با خدا سخت کافرم۔ کہ خدا کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، وہ نجوم میں نہیں تھا، قمر میں بھی نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور ارفع فرد ہمارے سید، ہمارے مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتبت اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہیں رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، سعد کے مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پائی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں: اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے، جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی۔ زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے ملی اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ حضرات، یہ کیسے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ عشق کے رسالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ارے ہم پر اور ہمارے پیارے آقا مرزا جی پر گستاخی رسالت کا الزام لگانے والوں، کہاں ہے تمہاری عقلیں اور کہاں ہے تمہارا ضمیر؟ ایک طرف کاسہ گدائی بھی ہاتھ میں رکھتے ہو اور دوسری طرف تلوار بھی رکھتے ہو۔ یہ عشق رسالت کی نشانیاں نہیں ہیں، نہ یہ عشق رسالت کے طور ہیں۔ عشق رسالت کے طور کیا ہیں کہ کفار کو ایک طرف دعوت حق بھی دے رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز بھی کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ خدا کی منہیات سے پرہیز کرنا
اور اس کی رضامندی کی راہوں کی طرف دوڑنا، اس کی تمام مخلوق سے نیکی اور بھلائی کرنا اور ہمدردی سے پیش آنا، اور دنیا کے تمام مقدس نبیوں اور رسولوں کو اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے نبی اور مسلم ماننا اور ان میں تفرقہ نہ ڈالنا، اور ہر ایک نوع انسان سے خدمت کے ساتھ پیش آنا، ہمارے مذہب کا خلاصہ یہی ہے۔ مگر جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے، ان سے ہم کیوں کا صلح کر؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی، جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہم اپنی جان اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس سے ایمان جاتا رہے۔ میں اس وقت کسی خاص قوم کو بے وجہ ملامت کرنا نہیں چاہتا اور نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ نہایت افسوس سے کھینچ کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام وہ پاک اور صلح کار مذہب تھا جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا، اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا، اور تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یعنی تم میں مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو ماننے اور بعض کو رد کر دیں۔ اگر ایسی صلح کار کوئی اور الہامی کتاب ہے تو اس کا نام لو۔ قرآن شریف نے خدا کی عامہ رحمت کو کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ اسرائیلی خاندان کے جتنے نبی تھے، کیا یعقوب اور کیا اسحاق اور کیا موسیٰ اور کیا داؤد اور کیا عیسیٰ، سب کی نبوت کو مان لیا ہے، اور ہر ایک قوم کے نبی خواہ وہ ہند میں گزرے ہیں اور خواہ فارس میں، کسی کو مکار اور کذاب نہیں کہا، بلکہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہر ایک قوم اور بستی میں نبی گزرے ہیں اور تمام قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی۔ مگر افسوس کہ صلح کے نبی کو ہر ایک قوم گالی دیتی ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اے ہم وطن پیارو، یہ حضور کی آخری تحریر تھی، اس دوسرے میں حضور کا وصال ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بیان آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو دکھ دوں یا آپ کی دل شکنی کروں، بلکہ میں نہایت نیک نیتی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن قوموں نے عادت اختیار کر رکھی ہے اور یہ ناجائز طریقہ اپنے مذہب میں اختیار کر لیا ہے کہ دوسری قوموں کے نبیوں کو بدگوئی اور دشنام دہی کے ساتھ یاد کریں، وہ نہ صرف بے جا مداخلت سے، جس کے ساتھ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، خدا کے گناہ گار ہیں، بلکہ وہ اس گناہ کے بھی مرتکب ہیں کہ بنی نوع انسان میں نفاق اور دشمنی کا بیج بوتے ہیں۔ آپ دل تھام کر مجھے جواب دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے یا اس کی ماں پر کوئی تہمت لگاوے تو کیا وہ اپنے باپ کی عزت پر آپ حملہ نہیں کرتا؟ اگر وہ شخص جس کو ایسی گالی دی گئی ہے جواب میں اسی طرح گالی سنا دے تو کیا یہ کہنا بے محل ہوگا کہ بالمقابل گالی دیے جانے کا دراصل وہی شخص موجب ہے جس نے گالی دینے میں سبقت کی، اور اس صورت میں وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کا خود دشمن ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریق ادب اور اخلاق کا سبق سکھایا ہے کہ وہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام پارہ نمبر 7۔ یعنی تم مشرکوں کے بتوں کو بھی گالی مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، کیونکہ وہ اس خدا کو نہیں جانتے۔ اب دیکھو، باوجود ہے کہ خدا کی تعلیم کی روح سے بت کچھ چیز نہیں، مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھلاتا ہے کہ بتوں کی بدگوئی سے اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مشتعل ہو کر خدا کو گالیاں نکالیں اور ان گالیوں کا تم باعث ٹھہر جاؤ۔ بس ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اسلام کے عظیم الشان نبی کو گالیاں دیتے اور توہین کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور وحشیانہ طریقوں سے اس کی عزت اور چال چلن پر حملے کرتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہو رہے ہیں۔ وہ بزرگ نبی جس کا نام لینے سے اسلام کے عظیم الشان بادشاہ تخت سے اترتے ہیں اور اس کے احکام کے آگے سر جھکاتے اور اپنے تئیں اس کے ادنا غلاموں سے شمار کرتے ہیں، کیا یہ عزت خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں؟ خدا داد عزت کے مقابلے پر تحقیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی تائید اور عزت ظاہر کرنے کے لیے خدا نے دنیا کو بڑے بڑے نمونے دکھائے۔ کیا یہ خدا کے ہاتھ کا کام نہیں جس نے کروڑوں انسانوں کا سر محمدی درگاہ پر جھکا رکھا ہے؟ اگرچہ ہر ایک نبی اپنی نبوت کی سچائی کے لیے کچھ ثبوت رکھتا ہے، لیکن جس قدر ثبوت آن جناب کی نبوت کے بارے میں ہیں جو آج تک ظاہر ہو رہے ہیں،
اس کی نظیر کسی نبی میں پائی نہیں جاتی۔ اسی طرح ایک مخالف احمدیت کو اپنے ایک اشتہار میں مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں، اگرچہ مولوی صاحب موصوف نے اس وقت بھی اپنی معمولی درندگی کو نہیں چھوڑا بلکہ سب و شتم کے الفاظ زور سے ظاہر کیے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت اپنے بدگو کو بدگوئی سے یاد کر کے ایک اور بحث چھری کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ہماری دعوت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے دریغ کرے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری سب عزتیں اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں دجال کہا یا شیطان کہا یا کافر کہا تو اگر ہم فی الحقیقت ایسے ہی ہیں تو ایسے شخص کو ثواب کا مستحق سمجھنا چاہیے، لیکن اگر اللہ عالم الغیب کے نزدیک جس کی نظر دلوں پر ہے اصلی واقعات اس کے برخلاف ہیں تو وہ ایسے شخص کو جو مومن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اپنے معاندانہ اسرار سے باز نہیں آتا بے سزا نہیں چھوڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں اب جب یہ گالیاں اس پاک کو دی جاتی ہیں جو تمام پاکوں کا سردار ہے، پھر اگر اس پرظلمت زمانہ میں مجھ کو بھی کسی نے دجال کہا یا شیطان کہا تو میں کیا افسوس کروں؟ ان ہزار پتھروں میں سے جو اس پاکوں کے سردار پر پھینکے جاتے ہیں، اگر ایک دو پتھر میرے پر بھی پھینکے گئے تو مجھے فخر کرنا چاہیے کہ ظلمت نے مجھ سے بھی دشمنی کی جیسا کہ اس نور سے دشمنی کی۔ مزید آخر میں مخالفین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے مخالف لوگو، کیا کوئی تم میں سے کوئی ایک بھی سوچنے والا نہیں؟ کیا کسی کو بھی خدا تعالیٰ کا خوف نہیں؟ اس قدر افطرا کیوں ہے؟ اس قدر افطرا کیوں ہے؟ کیوں دلوں پر ایسے پردے ہیں جو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور آخر پر میں یہ دوران کے الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، بھیج درود اس محسن پر۔ آپ فرماتے ہیں بھیج درود اس محسن پر، تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ سب نبیوں کا سردار، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ Jazakumullah khairan. Very well presented speech.